السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1445 ہجری کا آج 13واں روزہ مکمل ہو چکا۔ کل 12ویں درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ جو شروع کیا تھا، ہم عمرہ وغیرہ جو کچھ ہے اس مسئلے میں پورا کر چکے۔ 8ویں ذی الحجہ سے جو کام شروع ہونے والے ہیں وہاں رک گیا تھا، تو وہیں سے آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں بتا دوں، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کل کے درس میں ایک بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے۔ بوسہ دینا ممکن نہ ہوا تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو ایک ٹیڑھی سی لکڑی ہوتی، اس سے چھو کر اس لکڑی کو بھی بوسہ دیتے، اس لیے کہ یہ لکڑی، یہ جو لاٹھی ہے، اس کو ٹچ کیا ہے نا، تو اس کو بوسہ دیتے۔ یہاں تک یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ مینا تشریف لے گئے۔ جنہوں نے احرام کھولا تھا وہ اپنے گھروں سے حج کا احرام باندھ کر نکلے۔ احرام کھولا تھا، بات یاد ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جن کے ساتھ جانور نہیں ہے وہ لوگ عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیں، حلال ہو جائیں۔ جب آپ مینا پہنچے تو وہیں نزول فرمایا اور ظہر عصر کی نماز ادا کی اور وہیں رات گزاری، یعنی باقی جو مغرب عشاء پھر اگلے دن فجر کی نماز سب وہیں پر ادا کی۔ جب صبح ہوئی، سورج نکلا تو عرفہ کو روانہ ہوئے۔ اب جب عرفہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے بھر میں صحابہ اکرام میں سے بعض تلبیہ کہہ رہے تھے اور بعض تکبیر کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سن رہے تھے مگر کسی کو انکار نہیں کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج کے ان ایام میں تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تکبیر وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے حکم سے آپ کے لیے نمیرہ میں خیمہ لگایا گیا، اور نمیرہ یہ عرفہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر بات آئی تو ذکر کر دوں کہ اس وقت جو مسجد نمیرہ جس کو کہتے ہیں، عرفات میں جو مسجد ہے، وہ مسجد کی جو اگلی صفیں ہیں شروع کی، اب کتنی صفیں وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن امام کا حصہ شروع کی کچھ صفیں، ان کا بھی شمار نمیرہ میں ہوتا ہے جو عرفہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب وقت سے پہلے اگر پہنچے تو نمیرہ میں رک سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس خیمے میں رکے۔ یہ عرفات کے مشرقی حصے میں ایک گاؤں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا زوال کے بعد۔ غور کیجئے اب یہاں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد مینا سے روانہ ہوئے تو 1 آدھ گھنٹے میں ادھر عرفہ پہنچ گئے، اور زوال سے پہلے پہلے تک، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خیمہ میں رہے۔ زوال کے بعد قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر، قصوہ یہ اونٹنی کا نام ہے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی عرنا کے نشیبی حصے تک گئے۔ یعنی آپ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں اس کو، پانی بہنے والا چھوٹا سا نالا کہہ سکتے ہیں، ایک دم چھوٹا نالا بھی نہیں، کشادہ ہے، اچھا ہی، بارش کے دنوں میں وہاں پر اچھا خاصا پانی بہتا ہے، چھوٹی سی ندی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو عرنا، اس وادی عرنا کے نشیبی حصے میں، نیچے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اسی مقام سے سواری پر بیٹھے ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ بات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمیرہ میں رک گئے، وہاں خیمہ تھا، زوال کے بعد وہاں سے عرنا میں آئے اور وہاں اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصول و قواعد کی وضاحت کی، شرک اور جاہلیت کے امور کی تردید فرمائی، جان و مال، عزت و آبرو کی حرمت کا اعلان فرمایا، جن کی حرمت پر دوسرے مذہب والے بھی متفق ہیں۔
जाहिली रस्म व रिवाज और सूद के खात्मे का ऐलान फरमाया, औरतों के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद फरमाई, उम्मत को तमस्सुक बिल कुरान व सुन्ना का हुक्म दिया और सहाबा इकराम से इकरार व गवाही लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को यानी दीन इस्लाम की मुकम्मल तालीमात को बहुस्न खूबी पहुंचा दिया है और रिसालत का हक अदा कर दिया है और उम्मत की खैरखाही फरमा दी है, और इस पर सहाबा इकराम को गवाह बनाए। फिर अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर भी कहा, अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह ये जो तेरे बंदे गवाही दे रहे हैं कि मैंने ये हक अदा किया है, इस बात पर तू भी गवाह रहा। मेरे भाइयों, आज यूएन में अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूकी इंसान कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स वगैरह जो कहते हैं, इनके दुनिया भर में इंसानियत को, अमन व अमान को फैलाने के जो भी कवानीन बनते हैं, समाजी उमूर के माहिरीन कहते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां पर उसूल बयान किए, वो पूरी इंसानियत के लिए राहत का सामान, अमन व अमान के लिए बहुत ही अहम उसूल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा खत्म किया तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। चुनांचे अजान और इकामत हुई। फिर आपने सिर्री क़िराअत से ज़ोहर की 2 रकात नमाज अदा की। सिर्री का मतलब समझ रहे हैं, ऊंची आवाज में तिलावत नहीं की। और यह जुमा का दिन था। फिर दोबारा इकामत हुई और असर की 2 रकातें अदा फरमाई। अब यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। इसलिए हज के मौके पर हज से हमें क्या दुरूस हासिल होते हैं, ये सबक सुनना भी इंतहाई जरूरी है। उसके वीडियोस यूट्यूब पर हमारे मौजूद हैं, जरूर सुनिए। जिस शख्स ने जिंदगी में हज किया और हज के बाद वो एक अच्छा मुसलमान बनकर ना रहा, उसके हज का क्या फायदा मिलेगा, वो खुद गौर करे। बिलखुसूस तौहीद के हवाले से, इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से, हराम से बचने के हवाले से, लोगों के साथ हुस्न सुलूक के हवाले से जो कुछ दुरूस व इबर हैं, उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, वरना हज के सवाब से हम महरूम होने का खतरा भी हो सकता है। यहां गौर करें, जुमा का दिन था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज अदा नहीं की। वो दिन यानी अरफे वाला दिन मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस वहां हाजियों के लिए, वो ईद का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस भी मौजूद है कि ये अरफे वाला दिन और यौमुन नहर और उसके बाद वाले दिन ये ईद के दिन है करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जोहर की नमाज ऊंची आवाज में नहीं पढ़ाई, 2 रकात पढ़ाई, सिर्फ फौरन ही फिर इकामत करके असर की नमाज अदा की। और बाज लोग अपने अंधी तकलीद के जुमूद में ऐसे मजबूत होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह सुन्नतों को पढ़ते, देखते, सुनते हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अरफात में 2 नमाजें एक साथ नहीं पढ़ना है। कुछ लोग असर की नमाज को असर के वक्त में समझकर पढ़ते हैं, तो यकीनन वो अल्लाह के नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और यहां गौर करने की बात यह है, मक्का से अरफा कितनी दूर है? मक्का के लोग भी आपके साथ थे, उन्होंने भी कसर और जमा करके नमाज पढ़ी। कसर का मतलब 4 के बजाय 2 पढ़ी, जमा के मतलब जोहर और असर 2 मिलाकर 1 अजान 2 इकामतों के साथ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सवार होकर मौकिफ आए। ये लफ्ज मौकिफ आप लोग पढ़ते रहते हैं हज के मसाइल में, तो इससे मुराद अरफात और अभी इस वक्त जबल अर्रहमा जो कहते हैं उसके थोड़ा सा बाएं तरफ में, आगे भी उसका जिक्र आएगा। और जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में शक हुआ, कौन सा रोजा है? अरफा का रोजा, कि हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा का रोजा रखे हुए हो, शक हुआ तो मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध का प्याला भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौकिफ में ही खड़े हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने ही दूध का प्याला उठाया और पी लिया। इसका मतलब हाजियों के लिए मैदान अरफात में अरफा का रोजा नहीं है। मैदान अरफात ही में पहाड़ के दामन में चट्टानों के पास किबला रुख सवारी ही पर इस तरह खड़े हुए कि तरीक़े मुशात आपके सामने था। तरीक़े मुशात यानी
پیدل چل کے جانے والوں کا راستہ بنا ہوا ہے، آج بھی بنا ہوا ہے، اس زمانے میں بھی تھا، لوگ جس راستے سے چلتے تھے۔ اور سورج ڈوبنے تک اندازہ لگائیں آپ، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لیا آپ نے، وہاں سے پھر ادھر آ گئے، اور ظہر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر دعا میں، گریہ وزاری میں مشغول رہے۔ اور آج ہمارے لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں سمجھ کر کہاں کہاں گھومنا چاہتے ہیں اور دعا کی اس اہم عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو حکم دیا کہ وادی عرنا سے ہٹ جائیں، سن رہے ہیں؟ کچھ دیر پہلے بتایا تھا نا، وادی عرنا سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ وہ عرفات میں کا حصہ نہیں ہے۔ اور مزید فرمایا کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، وقفتھا ہنا وعرفہ کلھا موقف، اور یہ عرفہ پورے کا پورا یہاں ٹہرنے کی جگہ ہے۔ ٹہرنا لفظ یہ زیادہ بہتر ہے کھڑے کے لفظ سے۔ دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ سینے تک اٹھائے ہوئے تھے، سینے تک اٹھائے ہوئے تھے۔ دیکھیے صحابہ کرام کیسا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے تک اس طرح سے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جس طرح سے کوئی مسکین کھانا مانگ رہا ہو۔ اللہ رب العالمین کے حضور یہ مسکینیت اور یہ لاچارگی، یہ عاجزی و انکساری اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے جو بات کہی ہے وہ سب سے اچھی بات یا سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ جب سورج ڈوب گیا اور پیلا پن بھی ختم ہو گیا، غروب آفتاب میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی زندگی میں سنت کیا ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن حج کے دنوں میں میدان عرفات میں سنت یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کا پورا یقین ہو جانے کے بعد وہاں سے چل پڑنا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور سکینت و خاموشی سے چلتے رہے اور اونٹنی کی لگام اپنی طرف کھینچ لی۔ جن لوگوں کو گھوڑوں وغیرہ پر بیٹھنے کا تھوڑا بہت بھی تجربہ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لگام کو اپنی طرف کھینچنا یہاں تک کہ اس اونٹنی کا سر کجاوے کے کنارے سے لگ جاتا۔ کیا مطلب اس کا؟ تیز زیادہ نہیں جانا ہے۔ رسی کو ڈھیل چھوڑنے کا مطلب تیز بھگانا، اور کھینچنے کا مطلب سلو ہونا، بریک لگانے کی طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو سکون و اطمینان سے چلو، کیونکہ تیز چلنا نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر نیکی میں تیز چلنا ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کی اسی سنت پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معزمین کے راستے عرفہ سے واپس ہوئے، جبکہ ضب کے راستے سے عرفہ میں داخل ہوئے تھے۔ آج بھی تقریباً منا کی طرف سے عرفہ میں داخل ہونے کے لیے 10 یا 11 یا 12 الگ الگ روڈ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی الگ الگ راستے موجود تھے، درمیان میں کچھ پہاڑ وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا وہ انداز اختیار کیا، یہاں چلنے سے مراد پیدل نہیں، اونٹ پر ہی ہے، چلنے کا وہ انداز اختیار کیا جسے سیر عنق کہتے ہیں، یعنی نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز بلکہ درمیانی چال اختیار کی۔ جب آپ کو کہیں راستہ کشادہ ملتا، کشادہ نظر آتا تو ذرا تیز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں برابر تلبیہ پڑھتے رہے، تلبیہ پڑھے بنا نہ رہتے تھے۔ غور کیجئے، عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہوئے برابر تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور راستے میں پیشاب کی وجہ سے ایک جگہ نزول فرمایا اور ہلکا وضو فرمایا، پھر آپ چل پڑے یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ کر نماز کے لیے وضو فرمایا اور اذان و اقامت کہنے کا حکم دیا۔ اب یہاں جو ہلکا وضو ہے اس کی وضاحت اچھی رہتی ہے لیکن ٹائم ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ یاد دلائیے، بالخصوص جو لوگ ہمیشہ وضو سے رہنا چاہتے ہیں، کبھی بغیر وضو کے نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اگر تفصیل جاننا چاہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ تفصیل بعد میں بتائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بٹھانے اور لوگوں کے اپنے سامان اتارنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھائی۔ غور کیجئے،
پہنچتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا سب سے پہلے۔ پھر جب انہوں نے اپنے سامانوں کو اتار لیا تو دوبارہ اقامت کہی گئی اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ عشاء کے لیے اذان نہیں کہی گئی اور مغرب و عشاء کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک اذان، 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس رات آپ نے کوئی عبادت نہ کی، یعنی ہر دن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی تہجد وغیرہ پڑھنے کی، اس رات چاند ڈوبنے کے بعد، کون سا چاند ہے یہ؟ 10واں چاند ہے، 10ویں تاریخ کا چاند ہے، 10ویں تاریخ کا چاند ڈوبنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور اہل خانہ کو فجر سے پہلے مینا روانگی کا حکم دے دیا۔ تو جو لوگ بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، عورتیں وغیرہ، چاند ڈوبنے کے بعد، عموماً علماء کہتے ہیں کہ رات 12-1 بجے کے بعد مزدلفہ سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ باقی جو صحت مند لوگ ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو فجر کی نماز کے کچھ دیر کے بعد جانا ہے۔ اگر وہ دیر سے جاتے ہیں تو کئی علماء یہاں پر ایک واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے فدیہ لازم قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ان کو تاکید فرمائی، کن کو تاکید فرمائی؟ جو لوگ پہلے نکل گئے، کہ سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں نہ ماریں۔ طلوع فجر کے بعد اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی اور اس کے لیے اذان و اقامت کہی گئی۔ پھر سوار ہو کر مشعر حرام کے پاس آئے۔ مزدلفہ میں آج کل جہاں مسجد ہے اس حصے کو کہا جا رہا ہے، ورنہ پورے مزدلفہ کو بھی المشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو باخبر کیا کہ مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر، یہ فجر کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا، تضرع، گریہ وزاری اور تکبیر و تحلیل اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ کافی روشنی ہو گئی، یعنی سورج نکلنے سے پہلے ذرا سفیدی چھا جاتی ہے نا، وہ مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے حضرت فضل ابن عباس کو پیچھے سواری پر بٹھا کر چلے۔ عرفات سے جب نکلے تو کس کو بٹھا لیے تھے؟ جی بھول گئے، پڑھ کر آئے ہیں، حضرت اسامہ کو۔ اور یہاں جب مزدلفہ سے نکل رہے ہیں تو کس کو بٹھا لیا؟ فضل ابن عباس کو۔ اور یہی راستے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ کنکر مارنے کے لیے، رمی جمار کے لیے 7 کنکریاں چن لیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کہیں سے بھی لے لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آپ انہیں اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگے، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنکریوں کو، اور فرمانے لگے کہ ایسی ہی کنکریوں سے رمی کرو اور دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ پچھلی قومیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں چپل سے، جوتے سے، بڑے بڑے پتھروں سے، شیطان آج تیری درگت بناتا ہوں، کیا خود شیطان کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت سے دور ہوتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ دین میں غلو کرنے سے بچو۔ یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں سفید چنا آتا ہے نا، کالا نہیں، سفید والا تھوڑا سا کالے سے بڑا ہوتا ہے نا، تو تقریباً اس کے برابر کا چنا، یہ تقریباً بندق کر کے ایک جو پھل ہوتا ہے اس سے چھوٹا چنا ہے، بندق کے برابر کا۔ بندق کا مطلب وہ گولی والی بندق نہیں، ہاں بندق کہتے ہیں، ایک پھل ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس کے برابر کا۔ اب اللہ کے رسول کرے اس سے بڑے والے سے نہ مارو، یہ دین میں غلو ہے، اور غلو کرنے کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر پہنچے تو اونٹنی کی رفتار تیز کر دی اور درمیانی راستہ اختیار کیا جو جمرہ عقبہ یا کبرا پر نکلتا ہے، یہاں تک کہ آپ مینا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی شروع کرنے تک عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، یہ پورے راستے بھر میں رمی شروع کرنے تک تلبیہ برابر کہتے رہے۔ جمرہ کے سامنے وادی میں اس طرح کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف اور مینا آپ کے دائیں طرف تھا۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد سواری پر سے ایک کے بعد ایک 7 کنکریاں
7 ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک ایک کر کے 7 کنکریاں آپ نے ماری اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے اور کنکری مارنا شروع کرنے سے پہلے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیا تھا۔ پھر آپ منا واپس آئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حرمت و عظمت اور فضیلت نیز مکہ کی حرمت بیان فرمائی اور حکم فرمایا کہ کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی اطاعت کریں اور حج کے مناسک کی تعلیم دی۔ پھر آپ منا میں قربانی کے مقام پر تشریف لے گئے، چنانچہ وہاں پر 63 اونٹ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ حدیث اٹھا کر آپ پڑھنے لگ جائیں، اسی کا خلاصہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں، بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اللہ نے کس قدر برکت دی۔ غور کیجئے، فجر کی نماز کے بعد دعا میں مشغول رہے 10 تاریخ والے دن، فجر کی نماز کے بعد دعا میں مشغول رہے مزدلفہ میں، سورج نکلنے سے کچھ پہلے وہاں سے روانہ ہوئے، پھر آئے، تلبیہ روک دیا، کنکری مارے، اس کے بعد خطبہ دیا، پھر اس کے بعد 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اونٹ کو کھڑا رکھ کر اس کی اگلی بائیں ٹانگ اٹھا کر باندھ کر پھر اس کی گردن کو پیچھے کھینچ کر یوں نہر کرتے ہیں اونٹ کو۔ پھر آپ رک گئے، 63 اونٹ ذبح کر چکے تھے اور 100 میں سے باقی کتنے بچیں گے؟ 33 اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ غور کیجئے کیا حکمت ہے اس میں۔ ایک حاجی کے اوپر تو صرف ایک اونٹ بلکہ اونٹ میں کا ایک حصہ بھی کافی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے برابر مکمل 63 اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھ سے، اور ان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ یہ ان اونٹوں کا گوشت مسکینوں میں صدقہ کر دینا اور قصاب کو اجرت میں قربانی کی کوئی چیز نہ دینا، اور فرمایا کہ سارا کا سارا مینا قربانی کی جگہ ہے اور مکہ کی گلیاں یہ راستہ بھی ہے اور قربانی کی جگہ بھی ہے، یعنی قربانی مینا میں بھی کر سکتے ہیں، مکہ میں بھی کر سکتے ہیں، عرفات میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو حجام کو بلوایا اور سر کا حلق کروایا، گنڈو یا ٹینڈ کرنا، تو اس نے دائیں جانب سے شروع کیا، پھر آپ نے حلاق کو بائیں طرف حلق کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے وہ سارے کے سارے بال ابو طلحہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اس بال کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو، اور حلق کروانے والوں کو 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی، اور چھوٹا کرانے والوں کو یعنی جنہوں نے کٹنگ کر لیا ان کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حلال ہونے سے پہلے آپ کو خوشبو لگائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور طواف افاضہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دوسرا طواف نہیں کیا، اور نہ ہی سعی فرمائی، اور نہ اس طواف میں رمل کیا، اور نہ ہی طواف وداع میں رمل کیا۔ رمل اس سے پہلے بتایا چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے تیز چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل صرف طواف قدوم میں ہی کیا تھا، یہ آخری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف مکمل ہونے کے بعد زمزم کے پاس تشریف لائے اور وہاں لوگ پانی پی رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے آپ کو ڈول میں پانی دیا اور آپ نے کھڑے ہو کر اسے نوش فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا اصل سنت سمجھتے ہیں کچھ لوگ، بات ایسی نہیں ہے۔ وہاں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ پینے کی کوئی بھی چیز ہو، کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، اصل سنت اس کے اندر یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا واپس آ کر وہیں رات گزاری۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز منا میں ادا کی یا مکہ مکرمہ میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں نماز ظہر پڑھی، اور جابر و عائشہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق مکہ میں جب صبح ہوئی تو زوال آفتاب کا انتظار کیا۔ زوال آفتاب کا مطلب ظہر کا وقت۔ جب سورج ڈھل گیا تو اپنے قیام گاہ سے جمرات کی طرف پیدل تشریف لے گئے اور جمرہ اولا سے شروع کیا جو مسجد خیف سے قریب ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ سے تھوڑا آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا فرمائی، اتنی طویل کہ جتنی سورہ بقرہ پڑھی جا سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آئے اور اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری۔ پھر وادی سے متصل بائیں جانب آئے اور قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پہلے سے کچھ کم لمبی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کے پاس آئے، یہ بڑا والا، اور وادی میں داخل ہوئے اور جمرہ کو
सामने रखकर बैतुल्लाह को बाएं और मिना को दाएं करके अल्लाह अकबर कहकर इस जमरे को 7 कंकरियां मारी। उसके बाद वहां कोई दुआ न मांगी बल्कि फौरन वापस आ गए। और गुमान गालिब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर से पहले ही रमी करते थे, फिर वापस जाकर नमाज पढ़ते थे। और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को मिना की रातों को सिकाया की वजह से, जमजम के पानी पिलाने की जिम्मेदारी की वजह से मक्का में रात गुजारने की इजाजत दे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन में कंकरी मार कर जाने में जल्दी नहीं की, बल्कि अय्याम तशरीक के 3 दिनों को मुकम्मल किया और कंकरी मारी और ज़ोहर के बाद मुहस्सब की तरफ रवाना हुए। फिर आपने वहीं पर ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा फरमाई और सो गए। फिर उठकर मक्का तशरीफ ले गए और सहरी के वक्त तवाफ़ विदा फरमाया। तवाफ़ विदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तवाफ़ में अमल नहीं फरमाया। और सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला को जब हैद आ गया तो उन्हें तवाफ़ विदा ना करने की रुख्सत दे दी। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला को उनके दिल की तस्कीन के लिए उनके भाई के साथ मुकाम तनईम से जाकर उम्रा करने की इजाज़त मरहमत फरमा दी। जब वो रात को उम्रा करके फारिग हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से सफ़र करने का हुक्म दिया और लोग मदीना की तरफ रवाना हो गए। ये हज का तरीक़ा यहाँ तक मुकम्मल हुआ। एक नया मौजू कल पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।